جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم عید الفطر کی اس پربہار فضا میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کریم کے روزے، نماز تراویح، قرآن پاک کی تلاوت کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات محترم، اس نعمت عظمیٰ پر ہم سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ جس کی توفیق سے اور جس کے فضل و کرم سے ہم نے اس ماہ مبارک کو گزارا۔ اور آپ نے دیکھا کہ سارے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے امت مسلمہ پر کرم فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ روزے میں بظاہر ایک بھوک کا تصور ہوتا ہے، پیاس کا تصور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سحری و افطاری کے ٹائم اپنی نعمتوں کا انبار اپنے رسول کے غلاموں کے سامنے رکھا، پھر بخشش، پھر رحمت، پھر مغفرت۔ یہ محض اس کی توفیق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا پروردگار عالم، تیرا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے اور ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان کرامی، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے اور یہ اس کا خوش ہونا اور اس کا راضی ہونا اس وجہ سے ہے کہ میرے بندوں نے میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے منع ہوئے، جس سے میں نے ان کو جانے کا حکم دیا وہ وہاں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید قرار دیا ہے کہ میرے بندے خوش ہوں، میری نعمتوں کا استعمال کریں، کھائیں پئیں اور میری بندگی کا اظہار کریں، اپنے اندر اظہار، اپنے اندر شفقت، اپنے اندر مہربانی، اپنے اندر خلوص پیدا کریں۔ تو یہ عید کے تصور جو ہم نے اسلام نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بارگاہ میں اتنا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی غلطی ہو، جب بھی کوئی خطا ہو، اس کی بارگاہ میں معافی مانگے تو معافی مل جاتی ہے۔ یہاں رمضان پاک کا جو پہلا مقصد میں کل جمعہ کے موقع پر بیان کر رہا تھا کہ رمضان پاک ہمیں کیا دینے آیا ہے۔ رمضان پاک ہمیں تقویٰ کا درس دینے آیا ہے، رمضان پاک ہمیں اثار کا درس دینے آیا ہے، رمضان پاک ہمیں احترام انسانیت کا سبق دینے آیا ہے۔ رمضان جو ہے ہمارے دلوں میں دوسرے لوگوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھیں، انسان روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس لگتی ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اس کو بھی، جس کے پاس نہیں، تو جن کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے ان کو بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جذبہ، اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ عید پڑھانے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو ملا روتے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بہن بھائی نہیں ہیں، اور آج عید کا دن ہے۔ یہ تو ان سے پوچھیں کہ عید کے دن جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی ماں نہیں ہوتی، ان کا باپ نہیں ہوتا، ان کے بہن بھائی نہیں ہوتے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عید تو ہوتی ہے لیکن ایک
اداسی کا سما ہوتا ہے، تو یہ جو عید کا تصور ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ تم بھی خوشی کرو، اور جن کے پاس بظاہر یہ خوشی نہیں ہے ان کی خوشی میں حصے دار بن جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، اور ان کے دنوں میں، ایسے دنوں میں ان کے لیے ایسا سہارا بن جاؤ کہ انہیں کمی محسوس نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تسلی دی؟ حضور نے فرمایا، اے بیٹے، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو؟ تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ حتیجۃ الکبریٰ تیری والدہ ہوں؟ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ وہ تیری ہمشیرہ ہوں؟ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے؟ تو وہ بچہ خوش ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تسلی و تشفی اس قدر دی کہ اسے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ گویا کہ ہمیں یہ درس دیا کہ لوگوں، جہاں اللہ رب العزت نے تمہیں اس اعزاز سے نوازا ہے وہاں تمہیں اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے۔ وہ لوگ جو تمہاری مدد کے مستحق ہیں، تمہارے سامنے ہیں، ان کو بھی یاد رکھیں۔ وہ لوگ جو غم اور پریشانی میں ہیں، تم سے دور ہیں، تم ان کے لیے کر کچھ نہیں سکتے، ان کے لیے دعا کرو، ان کی محبت، ان کا پیار اپنے سینوں میں موجود رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گواہی پڑھ سکے۔ تو سب سے پہلا جو درس ہے وہ اللہ تعالیٰ تقوی کا، پھر اظہار کا، قربانی کا۔ دیکھیے یہ دونوں عیدیں ہیں، دونوں عیدوں میں قربانی کا تصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے دن اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ اس بندے نے جب یہ رمضان کے شروع میں تھا تو اس پر گناہ تھے، غلطیاں تھیں، رمضان گزر گیا ہے تو اب اس پر کوئی غلطی خطا نہیں ہے، یا رب العالمین راتوں کو جاگا، معافی مانگی، اپنی ذات کے احتساب کیا، آئندہ آنے والے وقت میں یہ عہد کیا، ارادہ کیا کہ یا اللہ اب میں غلطی نہیں کروں گا، اب میں خطا نہیں کروں گا، تو یا اللہ تیرے کرم کی وجہ سے یہ بالکل پاک ہو گیا ہے، بالکل صاف ہو گیا ہے، اس نے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، آنے والے دنوں کے لیے اس نے ایک نیا تجدید ایمان کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ یہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، یہ کس وجہ سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں اتنی رحمت کروں اور کوئی بندہ محروم رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا۔ یا اللہ کیا کمی رہ گئی؟ اللہ تو نے اتنا کرم فرمایا یہ نہ سمجھو کہ روزے رکھے، نماز تراویح میرا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو نبی رسول یہ کہتے رہے، ما عرفنا حق معرفتک ما عبدنا حق عبادتک، یا اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اس طرح کا ذہن اگر میں خیال آ جائے، کوئی روزے میں کمی آ جائے، کوئی تلاوت سنانے میں کمی آئے، فرمایا یہ صدقہ فطر ادا کیا کرو، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اس صدقہ فطر کی اللہ پاک نے برکت رکھی ہے کہ اس کو تم ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے اس گناہ کو بھی، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، صدقے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ عید کا تصور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن تھا تو آپ رو رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ عید بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ عید تو اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خوشی عطا فرمائی اور دلوں کی مسرت عطا فرمائی، اور وعید اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل ہمارے منہ پر مار دیے جائیں، وہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے یہ 2 رکعت جو نفل، اگر یہ ایک بھی چیز آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھا کرو، فرض نماز پڑھا کرو، میں اس نوافل کی وجہ سے تمہارے اس چیز کو بھی معاف کر دوں۔ یہ جو 2 نفل فرض پڑھتے ہیں ہم عید کے، یہ اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے نفل ہم پر رکھے ہیں کہ پھر یہ ادا کرو، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جہاں نعمتیں دے کر آزماتا ہے ورنہ نعمتیں لے کر آزماتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہماری پوری امت مسلمہ ایک تنہائی کا شکار ہے، ایک جو ہے وہ بے اتفاقی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تصور دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم اکٹھے ہو کر اپنی جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرو کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک خدا کی وحدانیت پر اکٹھے ہیں، ایک رسول کی رسالت اور ان کی شریعت پر اکٹھے ہیں۔
یہ عید کا تصور جو ہے اسلام نے اس لیے بھی دیا ہے کہ تمام امت مسلمہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عید کے دن کیا ہوتا ہے کہ ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے، سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں، سارے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، نفرتیں، کدورتیں، حسد، بغض، یہ جو کینسر کی طرح بیماریاں انسانوں کو کھا جاتی ہیں، یہ ان کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عید کا تصور دیا کہ اپنی ناراضگیوں کو، اپنی دوریوں کو ختم کرو اور اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے لیے ایک ہو جاؤ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں، کافر ایک ہیں، تم بھی ایک ہو جاؤ، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں، نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے جس طرح رحمت کا اور کرم کا پہلو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ عید کے دن کا ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، سارے مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اظہار کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ صدقہ و خیرات، یہ روزے، نماز، زکوٰۃ کیا ہے؟ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا رب العالمین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب تیرے لیے ہے، اور کوئی بھی عمل ہو اسے اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں، کوئی بھی عمل ہو اسے اللہ کی جو ہے وہ خوشنودی کے لیے کریں، تبھی وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروان چڑھتا ہے، اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ چاہے تو ایسا عمل جو بہت زیادہ ہو اور ریاکاری کا شکار ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ایسا تھوڑا عمل جو ریاکاری کے بغیر ہو، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریاکاری سے کس طرح پاک ہوا جائے؟ ریاکاری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو عمل کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، پھر ریاکاری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اس کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس طرح عبادت کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچا لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے تقویٰ، طہارت، خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ یہاں مجھے ایک واقعہ حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا یاد آیا کہ آپ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے ایک امتحان لینے کی غرض سے اس چرواہے سے کہ چلو اس کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ تو حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چرواہے سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کوئی ایک بکری مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے استعمال میں لے آؤں۔ تو چرواہے نے کہا اے مسافر، میں چرواہا ہوں، خادم ہوں، میرا مالک میرے گھر میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں بکری نہیں دے سکتا۔ تو حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اپنے مالک کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے، اس کا اور ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چرواہے بات یہ ہے کہ تیرا مالک کون سا تیرے ساتھ ہے، مالک کو کہہ دینا بکری گم ہو گئی ہے، پیسے تو اپنے پاس رکھ لینا، یا بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، پیسے تو اپنے پاس رکھ لینا، یہ بہانہ کر سکتے ہو۔ تو اس چرواہے نے کہا مسافر، بات یہ ہے کہ دنیا کے مالک سے میں یہ بات چھپا لوں گا، دنیا کے مالک کو نہ پتہ چلے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو مالک الملک ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تجھے بھی جانتا ہے، جو مجھے بھی جانتا ہے، تو اس کے سامنے میں کیسے چھپاؤں گا۔ حضرت میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان۔ پھر آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری سلطنت میں ایک ایسا بندہ بھی رکھا ہے جو خلوت میں بھی تجھ سے ڈرتا ہے، جو تنہائی میں بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔ تو روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد یہی ہے کہ اے انسان، تو فضول نہیں پیدا کیا گیا، تو جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، تیرا یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے، تیرا یہاں بھیجے جانے کا مقصد ہے، تیرا یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد پیدا کیا۔ وہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری ریاضت کریں،
میرا خوف کھائیں، میری نعمتوں پر راضی رہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، رمضان کا ایک سبق یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس چیز کو اپنے اندر پکا کر لیں کہ یا اللہ جو دیا ہے تیرا شکر ہے۔ حضرت امام حسن شہزادہ رسول سے کسی نے پوچھا کہ اے امام علی مقام، مجھے بتائیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سب سے بڑا روگ انسان کے دل کی پریشانی ہے، انسان کے ذہن کی پریشانی، اور آج ہر بندہ ذہنی ٹینشن کا مریض ہے، اور الا ماشاء اللہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پریشانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، بندہ ہر وقت خوش رہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، تمہیں اللہ خوشیاں دے دے گا، تمہیں اللہ خوشیاں دے دے گا۔ تو شکر کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر کریں۔ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ رمضان آیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ قرآن پاک سنانے کی توفیق دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم ایک چھوٹی صورت نہیں سنتے، پورا سپارہ، پورا قرآن پاک جو 6-5 تاکراتوں میں ہم نے سماعت کیا، یہ اس کی مہربانی ہے، تو اس کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ مسلمان بنایا ہے، شکر ہے۔ ہمیں عظیم مملکت پاکستان عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا۔ تو یہ شکر کرنا بھی یہ رمضان کے مقاصد میں سے، رمضان کے فلسفہ میں سے ایک فلسفہ ہے کہ اس کی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں شکر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو باہر کی نعمت ہے اسے کھینچ کر گھر لے آتی ہے، اور جو اندر کی نعمت ہے اسے باہر نہیں جانے دیتا۔ شکر ایک ایسی نعمت ہے، جو نعمت اللہ کے پاس ندی ہے، اگر شکر کریں گے وہ پاس ہی رہے گی، اور جو باہر کی نعمتیں ہیں وہ کھینچ کے شکر تمہارے پاس لے آئے گا۔ اس لیے جب بھی کو کھائیں پئیں کہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان پاک کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، ہم نماز عید ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس عید کی نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔